بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات سورۃ الحجرات 26 پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بینکم، بس اپنے درمیان صلح کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ پاک سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ ابھی تو مسلمانوں کی صفت کیا ہے کہ آپس میں صلح کراتے ہیں، کرتے بھی ہیں کراتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گروہ کے درمیان صلح کرانا یہ مومن کی نشانیاں ہے۔ اکثر ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں نا، دیہات میں ایک دو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، پھر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کی صلح کراتے ہیں مسجد وغیرہ میں۔ یہ صلح کرانا کیا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ ایک دو فریق کے درمیان رضامندی کرانا ایمان کی علامت ہے۔ اگر اس صلح کو مومن کرا دے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، صحیح ہے نا۔ تو اصل میں جو میں بات کرانا چاہتا تھا، جو میرا بات کا مقصود تھا، یہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہیں اس کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کافر گروہ ہیں، یہ دونوں میں جو ہے نا، کہتے ہیں امریکہ تو پکا کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان دونوں کے درمیان صلح کون کر رہا ہے؟ پاکستان مسلمان ہے۔ تو یہ کیوں کر رہا تھا؟ کہ پوری دنیا کیا کہتے ہیں جنگ سے بچ جائے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی فائدہ ہے، ہر قسم مخلوق کو یہاں پر فائدہ ہے۔ تو یہ بھی کیا کہتے ہیں تقوی کی نشانیاں ہیں۔ تو باید ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کے درمیان صلح کرا دے، تاکہ کہ پوری مسلمان، پوری جو غیر اقوام بھی ان سب کو کیسے فائدہ حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ معیشت کا دار و مدار اس پر، جب دنیا میں جنگ چھڑتی نا، جنگ، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہر کسی پر پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے اسکول کہتے ہیں دیکھو 3 دن بند ہو گئے، کیوں؟ پیٹرول کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جنگ کی وجہ سے پیٹرول بند ہو گیا۔ تو ہمارے اسکول کا بھی نقصان، اداروں کا بھی نقصان، پیٹرول بھی مہنگا ہو، کرائے بھی بڑھ گئے، گھروں کی کرائے، ہر چیز، خوراک کی اشیاء بڑھ گئی، ہر چیز کیا ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتے ہیں پرائسز، اور یہ کیا ہوتے ہیں قیمتیں بڑھ گئی، کیوں؟ جنگ کی وجہ سے۔ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان اسلام یہ جنگ نہیں چاہتا۔ اسلام کہتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، آپس میں کہتے ہیں اتفاق و اتحاد سے رہے۔ اسلام سلامت سے نہیں، اسلام کسی سلامتی، پیس، امن کا درس اسلام دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان صلح جو ہو رہی ہے نبی، آج رات کو یا کل ہوگی انشاءاللہ، آپ دعا کریں کہ یہ صلح کامیاب ہو جائے۔ ان دونوں امریکہ اور ایران آپس میں ان نکات پر کیا رضامندی اختیار کرے، تاکہ کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھ جائے۔ اب ان صلح کے درمیان کچھ فروع جو ہے نا، فریق کیا کہتے ہیں منافق توپ کا، جیسے کہ اسرائیل ہو گیا، جیسے کہ انڈیا ہو گیا۔ ابھی آپ بار بار کہتے ہیں کہ صلح ناکام ہونے والی، یہ اس طرح دیکھو، کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کوشش کرنی چاہیے، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان مومن کو ہمیشہ فتح کیا کرتے ہیں، نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ ان موقع پر کیا کرتے ہیں؟ حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں بار بار یہ بیانوں میں کر چکا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم اس ملک کو پیدا ہو چکے ہیں، ہم اس ملک نے تعلیم دی ہے، دینی تعلیم دی ہے، اخلاق سکھائے ہیں، اس ملک نے ہمیں ایک مکان اور رہنے کی جگہ دی ہے۔ اس ملک کی خاطر ہم اس ملک کے لیے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ہمارے نیٹ میں ہوتے ہیں سوشل میڈیا، بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ملک کے خلاف اینٹی پاکستان باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن کرنا چاہیے۔ یہ لوگ کبھی بھی مسلم پاکستان کے خیر خواہ نہیں۔ جو بند اپنے ملک کا خیر خواہ، وہ کہتے ہیں اسلام کا بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ جو بندہ، جو مسلمان اپنے ملک کا خیر خواہ نہ ہو، وہ کہتے ہیں اسلام کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ملک سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنے کے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مکہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو، اپنے ملک سے محبت کرنے کے کتنا ایمان کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو ہمیں پاکستان سے کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، افراد کو نہیں دیکھیں یہ حکمران کیسے، یہ اپنا کام کریں۔ ہمیں ملک کو دیکھنا ہے، ہمیں ملک کو ترقی پہنچانی ہے۔ اس ملک کے خلاف جو بھی بات کرے گا، ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ اس کا صحیح طور پر کیا کرنا ہے؟ بدلہ لینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔